بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام میں ذکر کرنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب کی سیاسی اور جمہوری جدوجہد کا۔ عمران خان صاحب گزشتہ 1.5 سالوں میں جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو اپنا جو نا عوام کو اپنا فیصلہ کرنے دیں، جمہوریت ہی اس ملک کا مسئلہ ہے، جمہوریت قائم ہوگی تو تب جا کے ملک میں استحکام آئے گا۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو سپہ سالار ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، وہ مداخلت کرتے ہیں، انہوں نے مجھے کام نہیں کرنے دیا، اس طرح کے۔ عمران خان صاحب سے جب سوال کیا جائے کہ آپ نے 4.25 سالوں میں ڈیلیور کیوں نہیں کیا، تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ جی مجھے 4.25 سالوں میں اپنی مرضی سے کام نہیں کرنے دیا گیا۔ اور پھر جب حکومت سے اتارے گئے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے جو خلاف انہوں نے بڑا مضبوط سٹانس لیا، اور جمہوریت کے حق میں ان کے جو بیانات ہیں وہ ابھی بھی میڈیا کی زینت میں سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہیں، آپ کو مل سکتے ہیں۔ تو میں اس پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ کیا عمران خان صاحب کی جمہوری جدوجہد میں کیا کیا ایسے ادوار آئے۔ سب سے پہلے تو یہ چیز آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ایک سابق کرکٹر تھے، بہت ہی شاندار کرکٹ کے پلیئر رہ چکے ہیں۔ پاکستان کو 92 کا ورلڈ کپ عمران خان صاحب کی قیادت میں پاکستان چیمپئن بنا۔ پھر عمران خان صاحب نے ایک شوکت خانم اسپتال بنایا، پھر وہ سیاست میں آئے۔ جمیمہ گولڈ سمتھ کے ساتھ شادی کرنے کے بعد پھر انہوں نے عملی سیاست میں قدم رکھا۔ سیاست میں آتے وقت نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے بہت ہی قریبی تعلقات تھے، وہ بھی سوشل میڈیا پر آپ کو ویڈیو مل جائیں گی کہ عمران خان صاحب کیا کیا ان کے حق میں باتیں کرتے تھے، کیا کیا ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ لیکن تھوڑا سا اس کو شارٹ کروں گا بات کو کہ عمران خان صاحب کو لاکھ جتن کرنے کے بعد بھی 2-3 انتخابات جو ان کے سٹارٹ میں تھے، ان میں ایک آدھ میں اپنی میاں والی کی سیٹ ملی اور اس کے ایک آدھ میں سیٹ وہ بھی سیٹ نہیں ملی۔ پھر جب مشرف صاحب نے اس ملک میں ملٹری مارشل لا لگایا تو عمران خان صاحب مشرف صاحب کے انتہائی قریب ترین لوگوں میں شمار کیے جانے لگے۔ جب 2002 میں یا میرا خیال ہے 2002 میں مشرف صاحب نے اپنا ریفرینڈم کروایا تھا، جب ان پہ یہ الزام آ رہا تھا کہ جی یہ غیر مقبول ہیں یا ان کو صدر نہیں ہونا چاہیے، تو انہوں نے ایک ریفرینڈم کروایا۔ وہ ریفرینڈم بھی آپ کو پتہ ہے، میں بھی عینی شاہد ہوں کہ وہ ایک جعلی ریفرینڈم تھا، ٹھپے لگائے گئے تھے، اور بہرحال ایک مشرف صاحب کو مینڈیٹ مل گیا تھا کہ جی وہ صدر رہ سکتے ہیں، اور اس میں عمران خان صاحب مشرف صاحب کے پولنگ ایجنٹس کہے جا رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے فرنٹ لائن پہ ہو کے مشرف صاحب کا انتخابات لڑا۔ پھر جب 2002 میں عام انتخابات ہوئے، میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب جب پرائم منسٹر بنے تھے، ان انتخابات کی بات کر رہا ہوں۔ اس انتخابات کے شروع میں ہی جب ابھی انتخابات کا اعلان ہی ہوا تو عمران خان صاحب مشرف صاحب سے دور ہو گئے۔ پھر دور ہوتے ہوتے پھر ایسی نوبت بھی آئی کہ عمران خان صاحب نے مشرف صاحب کے خلاف ایک سخت سٹانس لے لیا کہ جی یہ ڈکٹیٹر ہے، اس کو جانا چاہیے، جمہوریت عمل میں یہ رکاوٹ ہے۔ پھر جب مشرف صاحب کا جو اس کے اوپر ورژن سامنے آیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی عمران خان صاحب مجھ سے 130 کے قریب سیٹیں مانگ رہے تھے، کیا مجھے 130 سیٹیں تقریباً دلوا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا انکار کیا کہ خان صاحب آپ کا سیاسی قد اتنا نہیں ہے کہ آپ کو 130 سیٹیں دلوا دی جائیں۔ 130 سیٹوں کا مطلب ہے کہ حکومت کا ملنا، تو ایسا پاسبل نہیں ہے ایک نئے بندے کو اتنا بڑا مینڈیٹ دلوا دیا جائے۔ تو میں نے ان کو انکار کیا، اور اس وقت سے جو مشرف صاحب کا کہنا ہے کہ اس وقت سے عمران خان صاحب میرے مخالف ہو گئے۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ مشرف صاحب کے مارشل لا کے دور میں ہی لندن کے اندر ایک معاہدہ طے ہوا تھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان۔
وہ معاہدہ یہ تھا کہ دو دو تین تین بار یا جتنی بھی بار اقتدار میں آئے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے یہ ایک دوسرے کے سامنے ایڈمٹ کیا تھا کہ بھائی ہم ڈکٹیٹر کی آشرباد پہ اس کی حمایت کی وجہ سے اقتدار میں پہنچے، اور جب بھی پہنچے ہمیں مدت پوری نہیں کرنے دی گئی، ہمیں بڑا ذلت و رسوائی کے ساتھ اتارا گیا۔ اس لیے اب ہم حقیقی جمہوریت کے لیے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی، جسے میثاق جمہوریت کہا جاتا ہے، وہ سائن کیا گیا، اور اس کے نکات میں یہ سب سے اہم چیز تھی کہ آئندہ کسی ملٹری ڈکٹیٹر کی حمایت نہیں کی جائے گی، کسی کے کندھے پہ بیٹھ کے اقتدار تک نہیں پہنچنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ ہم ان کے حمایت یافتہ ہو کر بھی انہی سے ماریں کھا کے تو اقتدار سے نکالے جاتے ہیں۔ لہٰذا اب عوام کی طرف دیکھا جائے گا کہ عوام کس کو لاتی ہے۔ بالکل انہوں نے ایسا ہی کیا، بظاہر تو ایسا مطلب نہیں تھا، لیکن اندر خانے تو آپ کو پتہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس کے ساتھ بالکل قطع تعلق تو نہیں رہا جا سکتا۔ اندر خانے تو معاملات شاید چلتے رہے ہوں، لیکن بظاہر ایسا کچھ نظر نہیں آتا تھا کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کسی کے کندھے پہ بیٹھ کے آنا چاہ رہی اقتدار میں یا کسی کی منظور نظر ہے۔ تو پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب کسی کھلاڑی کا کھیل خراب ہوتا ہے تو وہ پھر اپنے نئے طریقے ایجاد کرتا ہے۔ اب جنرل شجاع پاشا صاحب نے، وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں ہوا بھری۔ وہ ہوا مطلب اس حد تک بھر دی گئی کہ لاہور میں جلسہ ہوا، پھر اس کے بعد جب نون لیگ کی حکومت بنی 2013 میں تو عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کے آئے۔ لانگ مارچ بھی ایسے آ رہا تھا جیسے کوئی لشکر ہے، اور اس کو ہر طرح کی سہولتیں تھیں ملی ہوئی، وہ ریڈ زون میں آ کے بیٹھا رہا۔ کیا کیا انہوں نے بربادیاں نہیں کیں، یہ بھی مطلب میں تو عینی شاہد ہوں، کیونکہ میں اس وقت اسلام آباد میں رپورٹنگ کرتا تھا۔ ہم جا کے دیکھتے رہے کیا کچھ وہاں پہ نہیں ہوتا رہا۔ تو عمران خان صاحب کو پھر بالآخر اقتدار تک پہنچا دیا گیا۔ عمران خان صاحب یہ ناظرین آپ کو بھی پتہ ہے کہ 2018 کا الیکشن بھی عمران خان، نون لیگ کا مینڈیٹ عمران خان کو دیا گیا تھا، اور جنرل باجوہ صاحب کی مکمل حمایت، جنرل فیاض حمید صاحب کی مکمل حمایت کی وجہ سے، اور جنرل ظہیر الاسلام صاحب کی مکمل حمایت کی وجہ سے عمران خان صاحب اقتدار تک پہنچے تھے۔ اور اس وقت نون لیگ نے، جو آپ کو پتہ ہے کہ خلائی مخلوق اور اس طرح کے جو دبے الفاظ میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید بھی کی کہ ہمیں اتارا گیا۔ نواز شریف صاحب کا تو بلکہ ایک وہ فقرہ تھا کہ مجھے کیوں نکالا، وہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ تو ایسا سب کچھ ہوا۔ عمران خان صاحب کی جدوجہد جو ہے وہ کا اگر تھوڑا سا جائزہ لیا جائے تو پہلے وہ جمہوری تھے، پھر وہ مشرف صاحب کے ساتھ جا کے وہ منظور نظر بننے کی انہوں نے کوشش کی، پھر جب مشرف صاحب نے کسی آسان سادہ لفظوں میں بات کو تو گھاس نہیں ڈالی تو پھر وہ جمہوری ہو گئے۔ پھر جب ان کو چارٹر آف ڈیموکریسی بنا تو اسٹیبلشمنٹ کو بندہ چاہیے تھا، صاحب عمران خان صاحب پھر اپنا انہوں نے سر دے دیا کہ جی بسم اللہ میرے سر ترا کے کھیڈو۔ پھر عمران خان صاحب اسی حمایت، اسی شفقت کی باعث عمران خان صاحب حکومت میں پہنچے، اور حکومت کے جانے کے 2 ماہ پہلے تک بھی وہ یہی کہتے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب جیسا بندہ آج تک میں نے نہیں دیکھا، کس قدر وہ سپورٹیو ہیں، کیا مطلب حکومت چلنے میں انہوں نے ہماری جتنی مدد کی ہے کسی جنرل نے نہیں کی ہوگی، خارجہ پالیسی میں بھی ہماری بڑی مدد کرتے ہیں، ہم ایک پیج پہ ہیں۔ یہ ساری تعریفوں کے پل تو آپ سنتے ہی رہے ہوں گے۔ تو بہرحال جو ہی حکومت جاتی نظر آئی عمران خان صاحب اچانک وہ کیا کہتے ہیں جمہوری بن گئے۔ جمہوری ایسے بنے کہ انہوں نے جن کے کندھے پہ بیٹھ کے آئے تھے، جن کی سہولت کاری سے وہ حکومت کرتے رہے، الٹ پٹانگ جو کچھ بھی ان سے مطلب کیا، انہوں نے اس کو پردہ ڈلتا رہا۔ رات کو کہا جاتا تھا کہ صبح فلاں جیل میں ہوگا، وہ جاتا تھا، پھر بھی عمران خان صاحب یہ کہتے ہوئے حکومت سے نکلے کہ جی مجھے کسی نے کچھ کرنے نہیں دیا۔
سوال تو یہاں یہی بنتا ہے کہ جناب اگر آپ کو کسی نے کچھ کرنے نہیں دیا تو آپ چمٹے کیوں رہے؟ آپ کو چھوڑ دینی چاہیے تھی حکومت، لیکن کیونکہ اس وقت اقتدار کے مزے لے رہے تھے، ہیلی کاپٹروں پہ دفتر جانا، 11 بجے 3-4 بجے واپس آ جانا، کام کاج کوئی نہیں تھا، وی این کوئی تھا نہیں، منصوبہ کوئی تھا نہیں، بس ایک وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پروموشن ہو رہی تھی، بس اس پہ نظام چلائی رکھا، اپنائے گائیں جی تو فلاں جی فلاں، مطلب جو نہ کرنے والے کام تھے وہ دو چار کہ ہیلتھ کارڈ دے دیا، مریم نواز صاحبہ نے بھی ہیلتھ کارڈ کا اعلان کر دیا، لیکن سوچنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو پورے نہیں کر سکے تھے، کوئی اس ملک کا ریونیو نہیں بڑھا سکے تھے، اب مریم صاحبہ بھی کر پائیں گی یا وہ بھی عمران خان صاحب کی طرح مقت ہی ثابت ہوگا؟ تو اب خان صاحب کے اندر جو جمہوری جاگ چکا ہے کہ میں مطلب ملک میں جمہوریت ہوگی، ہم ڈکٹیٹروں کو قبول نہیں کریں گے، کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے، عوام جو فیصلہ کرے گی ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہی رہی ہے ڈے فرسٹ سے کہ جب کوئی کسی کا منظور نظر ہوتا ہے، کسی کا کیا اسٹیبلشمنٹ کا جب کوئی منظور نظر ہوتا ہے تو اسے کوئی جمہوریت، کوئی جمہور کسی کی یاد نہیں ہوتی، کہتا بس میریاں لگی ہیں نے تسی خسماں نو کھاؤ۔ لیکن جب مار پڑتی ہے، لتر لگتا ہے تو پھر جمہور یاد آ جاتا ہے، جمہوریت یاد آ جاتی ہے۔ سب سے یہ تو بات کرنے والی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر چوری کا مینڈیٹ دیا گیا تھا تو پھر جنہوں نے دیا تھا انہوں نے اتار لیا، تو عمران خان صاحب کا اتنا تڑفنا بنتا نہیں تھا۔ اور آج بھی جو عمران خان صاحب اتنا تڑف رہے ہیں جمہوریت کے لیے، وہ جمہوریت کے لیے نہیں تڑف رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو چھوڑو، مجھے گود لو۔ لیکن گود لینے والوں کے بھی تو آخر ان کو بھی تو کچھ، کسی کو اگر وہ دوسرے کا مینڈیٹ چوری کر کے اگر آپ کو لا کے بٹھا رہے ہیں تو ڈیلیور کرنا تو آپ کا کام تھا نا، وہ آپ سے ہوا نہیں۔ تو اب ان کو بھی پتا کہ اس بندے کو گود لے کے پھر عذاب الہی اپنے سر میں لینے والی بات ہے، کیونکہ کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، میں جیلوں میں ڈال دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، یا فضلو یا ڈیزل یا اچکزئی صاحب کی چادریں کہ نقلیں اتارنے سے حکومتیں نہیں چلتی، پروپیگنڈا کرنے سے حکومتیں نہیں چلتی ہیں، حکومت چلانے کے لیے آپ کے پاس کچھ ویژن ہونا چاہیے، کچھ زیادہ نہیں، کوئی ٹوٹی پجی کو عقل سوچتے ہونی چاہیے نا۔ تو بدقسمتی سے عمران خان صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، دھکے سے وہ سوشل میڈیا پہ کہانیاں چلا کے تو اپنا دور پورا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتہ ہے کہ یہ بندہ تو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اگر کچھ پرسنٹ بھی ملک سنبھالا ہوتا نا تو وہ کرتے، اب انہیں پتہ ہے کہ اگر اس بندے کو ملک دیا تو اس کا مطلب ہے ملک سے یاد دھونے کا کام ہے، کیونکہ نہ ہی ہماری معیشت میں اتنی جان ہے کہ وہ کسی پھر نئے ڈرائیور کے ہاتھ میں دے دی جائے کہ جو چلا سکے کوئی نہ، لیکن کہے کہ مجھ سے بہتر چلا کوئی نہیں سکتا۔ تو پھر عمران خان صاحب کا رونا دھونا بنتا نہیں تھا، اور اگر اب رونا دھونا ہے تو وہ صرف یہی جد و جہد ہے، جمہوری جو آج وہ بنے ہوئے نا، وہ صرف یہی جد و جہد ہے کہ کسی طرح مینو گود لے لو۔